نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دن اب چل رہے ہیں برکتوں والے، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا تھا کہ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم، یعنی یہ دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ جو ہیں برکات کے لحاظ سے افضل ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے باقاعدہ اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں سمجھایا کہ کوئی بھی عبادت جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی عبادت لے لیں، اور دنوں کے مقابلے میں جو یہ دن ہے اس دن سے افضل نہیں ہو سکتی۔ ان دنوں کی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اور زیادہ مزید سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو ان 10 دنوں میں، 9 دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، 365 دن کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو اگر ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 365 کے برابر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے باقی بھی جو عبادات ہیں ان کا بھی ثواب ایسے ہی بڑھ جائے گا۔ تو جہاں ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں، ان میں ایک کام ہم یہ بھی شامل کر لیں کہ ہم نوافل کا اہتمام جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے کریں۔ اور سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں نوافل پڑھنے کا، اور نوافل بھی اور منافع بھی زیادہ، پڑھنے بھی کم پڑھیں گے آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور منافع بھی زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر فرض کریں میں نیت باندھ رہی ہوں، اشراق کا ٹائم ہے، فجر کی نماز میں پڑھ چکی ہوں، اور اشراق کے وقت اگر اشراق نہیں ہے تو چاشت نہیں ہے تو ظہر کے بعد، ظہر کے ٹائم نہیں لگ رہا ہے ظہر میں تو عشاء میں پڑھ لیں، مغرب میں پڑھ لیں۔ اور فرض کریں میں نے 2 رکعت جو ہے وہ میں نے نفل کی نیت باندھی۔ اب میں نیت ایسے کروں گی، توجہ سے سننا میرا بیٹا، کہ 2 رکعت نماز نفل خاص اللہ کے لیے، اور انہی 2 نفلوں میں میں توبہ کی بھی نیت کرتی ہوں، اور میں شکرانے کی بھی نیت کرتی ہوں، حاجت کی بھی نیت کرتی ہوں، استعانت کی بھی نیت کرتی ہوں، قرب الہی کی بھی نیت کرتی ہوں، استخارہ کی بھی نیت کرتی ہوں، تہجد کی بھی نیت کرتی ہوں اگر عشاء پڑھ رہی ہوں تو، ٹھیک ہے، عشاء کا ٹائم ہے۔ اب مثال کے طور پر نفل تو میں نے 2 رکعت جو ہے وہ باندھے ہیں، اور ساتھ میں نے نیتیں تقریباً 6-7 نیتیں ساتھ کر لیں، اور ہر نیت کرتے وقت میں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، فرض کریں اگر میں نیت کر رہی ہوں نا توبہ کی بھی، اللہ تعالیٰ جی میں اس میں نیت کر رہی ہوں، تو سارے اپنی جو زندگی کے گناہ ہیں نا، پچھلی زندگی کے سب کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جی بس میں بہت شرمندہ ہوں، گناہ ہو گئے وہ معاف فرما دیں، ان دنوں کی برکت سے توبہ کی سچی پکی نیت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جی۔ اسی طرح ساتھ ہی 2 نفل شکرانے کی بھی نیت کر لیں۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، دل، گردے، ٹھیک ہے، چلنا پھرنا، بولنا، گھر کی چھت، ماں باپ کا چہرہ، ہر طرح کا سکون، عزتیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ساری نعمتیں ایک مرتبہ ذہن میں لا کر پھر اللہ تعالیٰ سے بولیں اللہ تعالیٰ جی میں ان کا شکرانہ ادا کرنا چاہتی ہوں، 2 نفل شکرانے کے بھی ادا کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ، جو بندہ شکرانہ ادا کرے گا نا تو اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان 10 دنوں میں اگر آپ شکرانہ ادا کرو گے وہ ہزاروں شکرانے کے برابر بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہزاروں کے حساب سے عطا فرمائیں گے۔ تو ساتھ میں آپ نے ان 2 نفلوں میں شکرانے کی بھی نیت کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، جب 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر رہے ہوں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ جی حاجت کی بھی نیت کر رہی ہوں، اور ذہن میں کیا لے کر آنا ہے کہ کیا کیا چیز مجھے چاہیے، ہر چیز جو ہماری خواہشات ہیں ہزاروں، ان ساری خواہشات کی اللہ تعالیٰ مجھے عزت بھی چاہیے، مجھے تیری نعمتیں بھی چاہیے، مجھے تیرا قرب بھی چاہیے الہی، جو ہے مجھے بیماریوں سے شفا بھی چاہیے، میری اولاد بھی نیک ہو، میرے والدین جو ہے وہ میں ان کا فرما بردار بھی بن جاؤں، میں اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جاؤں۔ یعنی حاجت میں ہم اچھا مال، اچھی زندگی، اچھے پھل، اچھے سوٹ، کوئی چیز ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذہن میں رکھیں گے کہ وہ بہت امیر ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب اس کے خزانوں میں کمی نہیں تو ہم نے مانگتے بھی جھجکنا نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں ہم نے اتنا مانگ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے سارے مسئلے ہم نے حل کروا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے استعانت کی انہی 2 نفلوں میں کہ اللہ تعالیٰ جی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی ہوں، انہی 2 نفلوں میں اللہ تعالیٰ میں استعانت کی بھی جو ہے آپ سے نیت کرتی ہوں کہ آپ میری مدد بھی فرمائیں،
استعانت یعنی مدد. اب بہت سارے جو ہماری بہنیں بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوں, میں گھر سنبھال نہیں سکتی. اسی طرح بہت سے مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں میں اکیلا کمانے والا ہوں, برڈن مجھ پہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی ہر معاملے میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اپنے اللہ کو ایسے پکارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر وہی بات کہ دن کون سے ہیں, خاص دعاؤں کی قبولیت کے, بخت جگوانے کے. تو جب ان دنوں میں ہم حاجت اپنے اللہ کے سامنے رکھیں گے اور استعانت کی جو ہے وہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا سال پوری زندگی ہماری ہر معاملے میں مدد فرمائیں گے. اسی طرح ایک اور ہم اس میں نیت کر سکتے ہیں, 5ویں نیت میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ قرب الہی ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ اگر ہمارے نیڑے ہو گیا نا, اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا نا, پھر ہمارے سارے مسئلے ہمیں کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. بس اللہ کا قرب, اور اللہ کا جو قرب ہے نا اس کی سب سے جو ہے بڑی چابی کیا ہے, وہ ہے نوافل. ٹھیک ہے نا. نوافل ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور نوافل ہم پڑھ رہے ہیں, اشراق میں پڑھ رہے ہیں ان 10 دنوں میں 2 نفل. چلو ہم نے چاشت کے ٹائم بھی پڑھ لیے 4 نفل, ظہر کے بعد بھی 2-4 نفل پڑھ لیے, اور نیت ساری کی ہے. نفل 2 ہی پڑھیں گے یا 4 ہی پڑھیں گے, لیکن نیتیں ہم 5-6 کر لیں گے بیچ میں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح مغرب میں نفل پڑھ رہے ہیں, عشاء کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا, اللہ کا قرب. تو جب ہم یہ تصور کریں گے نا کہ نفل جو میں پڑھ رہی ہوں اور نوافل سے کیا ہوتا ہے, اللہ کا قرب مل جاتا ہے, اللہ بالکل ہمارے قریب ہو جاتے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا. پھر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں, تلاوت کرنے میں, رکوع کرنے میں, اتحاد پڑھنے میں, ربی جعلنی پڑھنے میں, جو بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, سبحان ربی العظیم کہنے میں, سبحان ربی العالی کہنے میں اتنا مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ پھر ان نفلوں کی کیا ہی بات ہو جائے گی, اور واقعی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور نیت ہم نے کرنی ہے استخارہ کی, ٹھیک ہے نا. انہی 2 نفلوں میں, یا اللہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہوں آپ کے لیے, خاص آپ کے لیے, اور انہی 2 نفلوں میں اللہ تعالیٰ جی میں استخارے کی بھی نیت کرتی ہوں. اب استخارہ کو ہم نے سمجھ لیا ہے زیادہ تر بچیوں نے کہ جی استخارہ تو بس بچی کی شادی کرنی ہو نا, تو تب ہم جا کے کسی عالم کو کہتے ہیں, مولانا کو کہتے ہیں جی ہمارا استخارہ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو شادی کے معاملے تک ہم نے استخارہ رکھا ہوا ہے. نہیں, استخارے کا معنی سمجھیں میرا بچہ. استخارہ کہتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا, اللہ سے خیر مانگنا. تو جب ہم ہر معاملے میں اور ہر روز 2 نفل پڑھ کر اللہ سے خیر مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا دروازہ پھر رحمتوں والا بند نہیں ہے. ان دنوں میں تو ہمیں پوری زندگی کے لیے خیر اللہ سے مانگ کر اکٹھی کر لینی ہے. تو ان 2 نفلوں میں اللہ تعالیٰ جی میں استخارے کی یعنی خیر کی بھی نیت کرتی ہوں. اور اگر میں رات میں نوافل پڑھ رہی ہوں, عشاء کے بعد کے نوافل پڑھ رہی ہوں, تو پھر ان میں نے تہجد کی بھی نیت کر لینی کہ اللہ تعالیٰ جی انہی 2 نفلوں میں تہجد کی بھی نیت کرتی ہوں. تو تہجد تو پھر وہ لمحہ ہوتا ہے, وہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ بالکل قریب ہوتے ہیں, 7ویں آسمان سے نیچے والے آسمان پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ جائیں میرے فرشتے جا کر اعلان کر دیں کہ ہے کوئی مانگنے والا, کوئی شفا مانگنے والا, رب آیا بیٹھا ہے دینے کے لیے, ہے کوئی دولت مانگنے والا, ہے کوئی میرا قرب مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے محبت مانگنے والا, کوئی میرے خزانے مانگنے والا, میری رحمتیں مانگنے والا, میری نعمتیں مانگنے والا. یعنی ہر بات کا اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ جی لینا ہے تو آ جائیں. اور اگر ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں وہ جو اصل خاص تہجد کا ٹائم ہے, سحری کے وقت کا, فجر سے پہلے کا, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب عطا فرما دے. تو ان دنوں میں ہم سٹارٹنگ کریں گے تہجد پڑھنے کی. عشاء کے فوراً بعد ہی 2 نفل اللہ تعالیٰ جی ادا کرتی ہوں, اس میں تہجد کی بھی نیت کرتی ہوں. ثواب ہمیں تہجد کا مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ جو سحری کے وقت کا جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ تو خاص ہوتا ہے, اس کی تو کیا بات ہوتی ہے, لیکن یہ بھی کم نہیں ہوتا, اسے بھی کم نہ سمجھیں. اس میں بھی ہمیں تہجد کا پورا جو ہے انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا.
اور نہ صرف مزہ آئے گا بلکہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد عطا بھی فرما دیں گے۔ اچھا جی، ایک کام آپ نے اور کرنا ہے ان 10 دنوں میں، جو ہماری روٹین ہم نے بنانی، جو اعمال ہم نے کرنے، وہ ہم نے کیا کرنے ہیں؟ وہ ہم نے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جو نماز ہے نا اپنی 5 وقت کی، وہ اول وقت میں، افضل وقت میں پڑھنی ہے۔ یعنی افضل وقت کا مطلب یہ ہے کہ اذان ابھی ہو نا، اور میں پہلے سے وضو کر کے چکر لگا رہی ہوں کہ کب جناب اذان ہو اور کب میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے اپنا عشق دکھانا ہے، وقت سے پہلے وضو کر کے ہم نے اپنا عشق دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میں تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ تو پھر دیکھنا کیسے مقدر کھلتے ہیں۔ یہ ہیں طریقے سارا سال اپنے مقدر جگوانے کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نوافل کی بات تو میں نے کر دی ہے۔ اگلی بات جو ہے، اکثر بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو پاتا۔ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے تھوڑی جوشیلی ہے، غلط نہیں ہے، بہت سیکھ ہے، نوجوان بچے صحیح جا رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کے لحاظ سے پھر بھی آج کے بچے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، لیکن تھوڑا ان میں نا برداشت کی کمی ہے، حوصلہ نہیں ہے، تھوڑی سی بات پہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ تو میرا بچہ، والدین کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، حسن سلوک کا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو منا لینا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ کسی بات پہ ناراض ہیں، ان کی تھوڑی چھوٹی چھوٹی خدمت کر کے انہیں راضی کر لیں گے۔ اتنا کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں نا تو ہمیں پتہ لگے جہاں اللہ نے اپنا نام لیا ہے، اپنے نام، اپنے رسول کے نام کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو والدین کی حیثیت کو ہم نے کم نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے والا بنائے، کیونکہ اگر والدین کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی ہو گئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اللہ کی بد دعا ہمیں لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے حبیب کے ذریعے آمین ہمارے لیے کہلوایا کہ بدبخت ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکے، جنت نہ کما سکے۔ تو اس لیے یہ کام، یہ غلطی جو ہے والدین کی نافرمانی والی، وہ ہم سے کم از کم ان 10 دنوں میں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے صدقے جو ہے وہ ہمیں ساری عمر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دیں گے۔ ایک کام میرا بیٹا آپ لوگوں نے اور کرنا ہے جس سے ہمارے اعمال جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ آپ نے قیام جو ہے وہ لمبا کرنا ہے۔ جب نماز پڑھیں گے نا تو جو قیام ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت پہلے ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، فاتحہ کے بعد ہم کوئی ایک سورت ملا لیتے ہیں، اور زیادہ تر کون سی سورت ملا لی؟ بس قل هو اللہ احد ملا لی، یا پھر انا اعطیناک ملا لی، اور ایک سورت پڑھ کے فوراً رکوع میں چلے گئے، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ چھوٹا قیام ہوا۔ اب قل هو اللہ احد پڑھنے میں، ایک سورت پڑھنے میں، سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ میں بھی بندہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، جبکہ قیام ہم نے لمبا کرنا ہے۔ کیوں لمبا قیام کرنے سے کیا ہوگا؟ اب آپ اس مثال کو سمجھیں۔ دیکھیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اگر فرض کریں عام نارمل حالات میں نے قرآن کا ایک لفظ بولا الف لام میم، تو مجھے نیکی ملی 30۔ 3 الفاظ ادا کیے، الف لام میم، تو 30 نیکی لکھی گئی۔ لیکن اگر یہی الف لام میم اگر میں نماز میں قیام میں پڑھوں گی تو پھر مجھے 30 نیکی نہیں 300 نیکی ملیں گی۔ اور اگر دن ہوں 10 ذی الحجہ کے، ٹھیک ہے نا، جس میں ایک روزے کا ثواب 365 کے برابر ہو رہا ہے، تو پھر اندازہ کریں اگر ہم صورتوں کو تھوڑا بڑھا لیں گے، 4-5 صورتیں پڑھ لیں گے، تو پھر ہمارا قیام کتنا لمبا ہو جائے گا نماز میں، اور ہمارے نیکیوں کا کتنا بڑا ایک بنڈل جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا، اور ہمارے مقدر کس قدر جاگ جائیں گے۔ اچھا، ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس 10 دنوں میں کوئی گفٹ ضرور کسی کو دینا ہے، کوئی تحفہ۔ میں یہاں صدقے کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ نام کے دینے کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تحفہ دینے کی بات کر رہی ہوں۔ گفٹ ہم نے کسی نہ کسی کو دینا ہے۔ اللہ کے محبوب کے حدیث مبارکہ کا سنیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی کو تحفہ دیں، اور تحفہ بھی کون سے والا؟ جیسے دودھ دینے والا جانور، جیسے کوئی بکری وغیرہ کسی کو گفٹ کر دیں۔ اب آج کل کا جیسے ہمارا ماحول ہے، یہ جن علاقوں میں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں بکریاں پالنا یا بکریاں گفٹ کرنا تو ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مقصد اللہ کے نبی کا سمجھانے کا یہ ہے کہ ہم ایسا تحفہ کسی کو دیں کہ جس سے اگلے بندے کو نفع ہو، وہ فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب آج کل گرمی ہے تو کسی کو ہم، کسی ضرورت مند کو، اپنا کوئی قریبی بھی ہے، پیارا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے ہم کوئی ایسا لون کا سوٹ گفٹ کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی پانی وانی کسی کو پلا دیں، کھانا کھلا دیں، جس سے اس کو جو ہے وہ نفع ملے، ٹھیک
ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز اس کو جو ہے وہ دیں جس سے وہ اپنے کاروبار میں ایڈ کر لے. کوئی بھی ہم جب نظر دوڑائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا گفٹ جو دوسرے بندے کی ضرورت پوری کر دے تو ضرور کوئی سمجھ میں آ جائے گا. اگلا نمبر جناب 7، وہ کیا کرنا ہے، ان 10 دنوں میں ایک کام بہت ضروری کرنا ہے. انشاءاللہ ساری سال کی بیماریاں جو ہیں وہ ہماری ختم ہو جائیں گی. اور وہ کیا ہے، اپنے تمام جسم کے اعضاء کا ہم نے صدقہ دینا ہے. اور وہ صدقہ کیسے دینا ہے، وہ یہ آسان طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ 3.5 تسبیح یعنی 360 مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 350 مرتبہ اگر کوئی 360 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے اور یوں انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر یہ صدقہ ہم ان 10 دنوں میں دیں گے انشاءاللہ تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا تو ہمارے جو ہے بیماریاں انشاءاللہ ہم سے دور ہو جائیں گی. ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، 8واں نمبر بتانے لگی ہوں. پانی آپ نے کسی کو پلانا ہے کیونکہ پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، کھانا کھلانے کا، پانی پلانے کا. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں کہیں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی آپ پلا سکتے ہیں، کسی مدرسے میں میٹھا پانی بنا کر بھیج دیں، کسی مسجد میں پانی بھیج دیں، کوئی ایسے اسکول ہے وہاں آپ کوئی ایز اے گفٹ پانی کا بندوبست کر دیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے پانی پلانے کا انتظام کرنا ہے. تو ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہم حل نکال سکتے ہیں جس سے پانی پلانے کی ہمیں یہ نیکی نصیب ہو جائے. اگلا کام جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم سے ناراض ہیں، جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم ان سے بڑے ناراض ہیں، ہم نے ان کو معاف کر دینا ہے. وہ دنیا میں تو ہمیں ستا رہے ہیں، رلا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا بغض لے کر دل سے چلے جائیں یہاں سے دنیا سے. اور دنیا تو ہماری انہوں نے خراب کی ہے، ٹینشن ہمیں دی ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے یا ہم ان سے جو ناراض رہے، ہم نے جو بغض رکھا، ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو معافی شافی مانگ لینی ہے، دل بڑا کرنا ہے، ایک دفعہ بڑا دل کر کے ان کو معاف کر دینا ہے اور ان سے معافی شافی مانگ لینی ہے، اپنے اخلاق کا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اگلا جو نمبر ہے وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اگر پڑوسی ناراض ہے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ جس کا پڑوسی ناراض ہے اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائے. 14واں نمبر بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہیں کوئی 2 بندے ناراض ہیں تو ان کی صلح کروا دیں. آج تو ہر بندہ دوسرے سے ناراض ہے تو میٹھا بولیں، ایک دوسرے کی بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صلح تو کروانا دور کے بعد آپس میں تلی لگانے والا معاملہ کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے. اور اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں تو ہماری ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور نیکیوں کے گٹھڑی میں ہمارے سوراخ ہو جائے گا، ہماری باسکٹ میں. اور کل جب تولنے لگے گا تو پتہ لگے گا ہماری نیکیاں تو وہیں دنیا میں ہی رہ گئیں، یہاں اوپر کچھ بھی نہیں پہنچا، اللہ کے پاس جمع ہی نہیں ہو سکے. تو اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے جو خلاف ہے وہ جہاد کرنا ہے. یہ جو نفس ہے نا، یہ اتنا ظالم ہے، اتنا ہم نے اس کو لاڈلا بنایا ہوا ہے اس نفس کو، کہ اتنی ہم اس کی بات مانتے ہیں، اپنے نفس کی، اپنے جی کی اتنی بات مانتے ہیں، اتنی تو ہم اللہ کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی بھی نہیں اتنی مانتے، اللہ کی 10 جگہ نافرمانی کر دیتے ہیں، پر اپنے نفس کی جو ہے وہ ہم ایک بات بھی ٹلنے نہیں دیتے. فرض کریں گرمی کا موسم ہے نا اور ہمارا نفس کہہ رہا ہے ہمارا جی کہہ رہا ہے جی ٹھنڈا پانی پینا ہے، ہمیں جا کے کچھ کرنا پڑے، کسی سے مانگنا پڑے، ہم مانگ لیتے ہیں لیکن پانی جی ٹھنڈا ہی پلانا ہے، اتنی ہم جی کی مانتے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے اس جی کو، اپنے نفس کو اتنا لاڈلا لوڈا بچہ بنا لیا نا تو پھر اس نے ہمیں برباد ہی کروانا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بچہ اس کو لاڈ پیار بہت زیادہ ملے نا تو کل بڑے ہو کر وہ کیا کرتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے پھر ذلتوں کا باعث بن جاتا ہے. اکثر لاڈلے بچے جن کی تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، لاڈ میں زیادہ جاتے ہیں، پھر وہ نشے کی حالت میں سڑکوں پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، یہ لاڈ بہت بری چیز ہے. تو میں تو بچوں کی مثال دے رہی ہوں، یہ اپنے نفس کے ساتھ بھی ہم نے بڑا جو ہے نا وہ لاڈ لڑا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا لڑائی کرنے والا بنائے. ہر بات اس کی نہیں ماننی، ہر بات اس کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں ملانی.
کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو ہے وہ جو نفس ہے نا اس کے خلاف ہم جب یہ غلطی کرے، جب یہ سستی کرے، اس کو سزا دینی ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرض کریں میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور سستی کی اس نفس نے، ادھر ادھر ٹائم ضائع کر دیا، اب میں نے ظہر کی قضا نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ میں کہوں گی اپنے نفس کو کہ کھڑے ہو کر 20 نفل بھی ادا کر سزا کے طور پر، تم نے سستی کی ہے نا، نماز کو لیٹ کیا ہے، چلو اب 20 نفل بھی پڑھو۔ جب اس طرح سے ہم ہر نماز پہ جو 20 نوافل ادا کریں گے نا، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، پھر یہ نفس جو ہے ہمیں دوبارہ چھٹی نہیں کرے